اللہ تعالیٰ نے انسان کی گمراہ کن خواہشات کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم سے یہ بات پوچھی ہے کہ کیا تم نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ ارأیت، کیا تم نے کبھی ایسا بندہ دیکھا ہے؟ من اتخذ الہہ، جس نے الہ بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، ہواہ، اپنی خواہشات کو، جس طرح اس کو اللہ کی چاہ ہونی چاہیے تھی، چاہت ہونی چاہیے تھی، اس طرح اب اسے اللہ کی چاہت کی بجائے اپنی خواہشات کی چاہت ہوتی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایسا بندہ دیکھا ہے؟ ارأیت، اللہ پوچھ رہے ہیں، بتاؤ مجھے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کا جو علم ہے اس نے اس کو اللہ سے گمراہ کر دیا ہے، یعنی اس کو خواہشات اس قدر اس کی لت پڑ گئی ہے کہ اس کو اللہ کے دین کی رغبت ہی دل سے ختم ہو گئی ہے۔ خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں، صرف دنیا دنیا دنیا، اور اس کے پیچھے وہ بھاگ نکلا۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، آپ علماء کو بھی سنتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے دل نہ لگاؤ، جی اس سے چراؤ، کیونکہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو بندے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، دنیا میں رہنا بھی ہے اور دنیا سے بے رغبتی بھی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ کماؤ، یہ بتایا، اس کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں ہمیشگی کے لیے عطا کر دی گئی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہاں تم نے رہنا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ اگر تم اس کے ساتھ دل لگا بیٹھو گے تو تمہیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر ختم ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں یہ لگے گا کہ اب جو کچھ ہے وہ ہمیں یہاں میسر ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ متاع قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ جو تھوڑا سا سامان ہے اس پر تم اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہو، یہی تمہارے لیے کافی اور شافی ہو گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ ان تلہس او یلہس تترکہ یلہس، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی مثال کمثل الکلب، ایک کتے کی مثال ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بندے کو جو خواہشات کا پجاری ہے نا، اللہ نے اس کو کتا کہا ہے کہ وہ بندہ کمثل الکلب ہے، یہ ایسے کتے کی طرح ہے کہ جس طرح ایک کتا پیاسا ہو یا وہ پھر پانی پی چکا ہو، اس کی زبان ہلکتی رہتی ہے اور وہ ہلکتا رہتا ہے، زبان اس کی باہر رہتی ہے، اور جیسے وہ ہانپ رہا ہوتا ہے نا، سانس لے رہا ہوتا ہے، اس طرح کی مثال جو ہے نا ایسے شخص کی ہے کہ جو ہر وقت خواہشات کے پیچھے اپنا منہ کھول کے پڑا رہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے، جیسے کتا اپنا منہ کھول کے بیٹھا رہتا ہے کوئی مجھے روٹی ڈال دے۔ اللہ نے اس شخص کی مثال یہ دی ہے کہ جو خواہشات کا پجاری ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے، دنیا کما لے، ہاں ٹھیک ہے، ضرورت ہے، ضروریات زندگی ہیں، جتنا بھی ہو سکے اللہ کا اس پہ شکر ادا کرے، اور پھر آگے آئے گا بھی انشاءاللہ آج کے درس میں کہ شکر کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور جب بھی انسان کو نعمت ملے تو اس پر وہ سر خم تسلیم کر دے اور اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس پارے میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو یہ کام اپنا لو، تم مومن بن جاؤ گے۔ اللہ نے کچھ صفات بیان کی ہیں، والذین، وہ لوگ کہ جو حقیقی مومن ہیں، پکے مومن ہیں، لا یشہدون الزور، وہ کبھی بھی جھوٹی بات پر گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب جھوٹی گواہی کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، تفہیم القرآن میں علامہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ ایک تو ظاہری اس کا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے، لا یشہدون الزور، کہ جب اس کو گواہی کے لیے کہیں پیش کیا جائے پنچایت میں یا کہیں کورٹ کے عدالت کے اندر تو وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہ دے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ عموماً یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، لیکن یہ جملہ بولنے کے بعد وہ جتنے بے تحاشا قسم کے جھوٹ بولتا ہے نا، الامان والحفیظ، حالانکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا میں سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ تو اللہ کو گواہ جھوٹی بات پہ بنا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کو گواہ بناتا کہ میں یہ عہد کرتا ہوں، سچائی کا حلف لیتا ہوں، میں سچ ہی بیان کروں گا، اللہ کا نام لے کے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔
پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے لا یشہدون الزور، کہ وہ بری گواہی اور جھوٹی بات جہاں کی جا رہی ہو اس مجلس کو ترک کر دیتا ہے، اس مجلس میں بیٹھتا بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز پر شاہد نہیں بنتا، گواہ نہیں بنتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اکرام کے ساتھ اپنے پروقار انداز میں طمانینت اور سکون کے ساتھ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، برخاست کر دیتا ہے اس مجلس کو، اس مجلس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک معنی یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، جھوٹی بات اور جھوٹی چیز اور جھوٹی گواہی پر کبھی بھی مومن شخص اپنی آنکھوں کو دھرتا ہی نہیں، کبھی اس کو دیکھتا ہی نہیں، یعنی کہیں بدعت ہو رہی ہو، جھوٹا کام ہو رہا ہو، غلط کام ہو رہا ہو تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، غض بصر کرتا ہے۔ ہمیں قرآن کی یہ آیات تو سمجھ نہ آئی، لیکن گاندھی جی کا یہ قول سمجھ آ گیا، آنکھ کر بند اور کان کر بند اور زبان کو کر بند۔ گاندھی کا ایک قول ہے، بڑا معروف ہے، کہ اگر تو دنیا میں امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اپنے کان کو بند کر، اپنی زبان کو بند کر، اپنی آنکھ کو بند کر۔ اگر تو کسی کا عیب دیکھے تو اس پہ پردہ پوشی ڈال اور زبان کے ساتھ اس کو بیان نہ کر، بری بات سن تو اپنے کان کو بند کر۔ قرآن بھی یہی بات جب یہ کہتا ہے تو ہمیں اقوال جو ہے نا وہ زیادہ اثر کرتے ہیں، قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی، حالانکہ قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ لا یشہدون الزور، مومن شخص ایسے کام پر نہ آنکھ دھرتا ہے، نہ کان دھرتا ہے، اور نہ ہی وہ زبان سے اس کے بارے میں کوئی کلمہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ درست کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کی حمایت بھی نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی مجلسوں میں شامل ہو جاؤ گے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، تم فاسقوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو گے، صحبت تمہاری ویسی ہو جائے گی اور تم بھی فاسق فاجر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے ایسی مجلسوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، کہ جو ایسی مجلسوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، کہ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، خاص طور پہ نوجوان طبقے میں یہ بڑی عادت ہے، بری عادت ہے، ہمارے ہاں جگتوں کا بڑا رواج ہے، تو یہ یشہدون الزور ہی ہے، جھوٹی باتیں ہیں، کسی شخص کے بارے میں بیٹھے بٹھائے بات بنا دینا کہ یہ فلانی جگہ پہ گیا، اس کے ساتھ ایسے ہو گیا، اس کے ساتھ ویسے ہو گیا، جھوٹی بات بنا دینا، اور پھر ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اس کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ لا یشہدون الزور ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کر کسی کا مذاق اڑائے، ٹھٹھا اڑائے اور اس کو جھکتے لگائے، یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے، اس کی عزت کے خلاف ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ دوستی یاری میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا، حالانکہ دوستی یاری میں ہی لحاظ ہوتا ہے، اگر دوستی یاری میں لحاظ نہ ہو تو آپ کا تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ مزاح کرنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، میں آپ کو ایک واضح بات بتاتا ہوں، کسی دوست کے ساتھ آپ اتنا مذاق کریں کہ جس میں اس کی عزت کی اہانت ہو رہی ہو اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، وہ 3-4 دفعہ 5 دفعہ برداشت کرے گا، ایک سٹیج آئے گی کہ وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لے گا، وہ کہے گا یہ بندہ میری بے عزتی کرتا رہتا ہر وقت، حالانکہ آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن مذاق کثرت الضحک ہے۔ اب اس مذاق کی کثرت بہت زیادہ ہو گئی ہے، جب زیادہ ہو جاتی ہے تو تمیت القلب، دل سخت ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت دلوں میں آ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسکراہٹ کا آپ کا انداز تھا، آپ نے مزاح بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کسی دوسرے کو حقیر سمجھا جائے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، اس کا نفس اندر سے یہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرا اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، میری عزت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر ایسا کام کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن کا کیا کام ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اکرام والا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، جب معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ ایسا رویہ کسی کے ساتھ اختیار کریں گے تو آپ آ کے کسی مجلس میں بیٹھیں گے، لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، یار اس بندے کو تمیز ہی نہیں ہے، یہ کبھی سنسیئر ہی نہیں ہوتا، جب دیکھو اس کو مذاق سوچتا رہتا ہے، جب دیکھو مذاق کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی عقل اور شعور نام کی چیز ہی نہیں ہے، لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، دور ہو جائیں گے آپ سے۔ پھر اگلی ہی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن بندے ہوتے ہیں نا،
جن کی ایک صفت تو یہ بیان کر دی ہے کہ وہ جھوٹی بات پر شاہد نہیں بنتے، جھوٹی بات کرتے نہیں ہیں اور جھوٹی بات سنتے بھی نہیں ہیں، نہ اس پہ کان دھرتے ہیں نہ آنکھ دھرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پورے انہماک اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ خروا لہ سجدا، جب ان کو کوئی آیت ایک دل پہ جا کے لگتی ہے نا، فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ خروا لہ سجدا، اللہ کے لیے فرما بردار، مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اور مومن شخص جب اس کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پیش کی جا رہی ہوں اور اس کے دل پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ قرآن کے جو ترجمہ کرنے والے لوگوں نے ترجمہ کیا سما و عمیانہ کا، وہ یہ کیا ہے کہ ٹس سے مس نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو، یعنی اس کا دل نرم نہ ہو، اس کے دل کے اندر رقت طاری نہ ہو، اس پر روحانیت طاری نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتا ہے، اللہ کے ذکر کو سنتا ہے اور اس کے اوپر ایک روحانیت طاری ہوتی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انعام کیا تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور نشانی تیسری اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مومن بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، ربنا ھب لنا، اے اللہ مجھے عطا کر، من ازواجنا، جو مومن بندے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیوی عطا فرما، وذریاتنا، اور ہمیں اولاد عطا فرما۔ کون سی اولاد؟ قرۃ اعین، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ انتہائی قیمتی دعا ہے۔ اب مومن کی یہ نشانی اللہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومن کبھی بھی زانی اور بدکار نہیں ہو سکتا۔ وہ جب بھی ایسا کام کرے گا تو نکاح کی طلب رکھے گا، وہ اللہ سے بیوی مانگے گا، ربنا ھب لنا من ازواجنا، اللہ سے بیوی کا طلبگار بن جائے گا، وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد گناہ سے بچتے ہوئے وہ اس کا جو نکاح ہوگا وہ حصول اولاد کے لیے ہوگا، من ازواجنا و ذریاتنا، وہ اللہ سے اولاد طلب کرے گا، اور ایسی اولاد طلب کرے گا قرۃ اعین، کہ جس کے ساتھ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، نہ کہ اس کی آنکھیں اپنے اولاد کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر وہ پسیج جائیں اور اس کا دل جو ہے وہ کٹتا چلا جائے کہ میری اولاد میری نافرمانی میں ہے۔ ایسی اولاد وہ کبھی نہیں مانگے، قرۃ اعین۔ اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے وہ یہ دعا کرے گا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ اب تو نے اولاد دے دی ہے، اس کو امت کا امام بنا دے۔ یہ بہت ہی زبردست بہترین اپنی اولاد کے لیے دعا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو اس کے لیے خاص یہ دعا ہے کہ وہ اس دعا کو بار بار پڑھے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کے لیے پورے خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ دعا ڈائریکٹ آسمان کی طرف پہنچ کے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں کی جاتی جو وہ خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو یہ بندہ دعا کرتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ایک تو امام اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو امام بنائے دین کے اعتبار سے، یعنی امور دینیہ میں وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو ایک عالم کی حیثیت سے۔ اگرچہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، لوگ یہ پسند نہیں کرتے، جب ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خواہشات یہی ہوتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، اپنے بیٹے کو فلاں بنا دوں گی۔ کوئی نہیں یہ کہتا کہ میں اپنے بیٹے کو امام بناؤں گی۔ کسی نے کہا، اللہ نے حالانکہ قرآن میں کہہ دیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، اللہ میری اولاد کو امام بنا۔ اب امام کا کیا مطلب ہے؟ امام کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ہے امور دینیہ میں امامت، کہ یا اللہ اب تو نے مجھے اولاد دے دی ہے، کم از کم یہ میرے خاندان میں تو دین کو نافذ کرے نا، اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کم از کم خاندان میں تو دین لے کے آئے۔ وہ اولاد آنکھ کی ٹھنڈک کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیں، جو دین میں اتنی کامل نہ ہو کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین کو نفاذ نہ کر سکے اس کا، وہ کیسے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے باپ کے لیے؟ جو رات کے وقت گانوں کو سنتے سنتے سو جاتی ہے، فلمیں دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے، اور گندی یاریاں اور غلاظت والی دوستیاں پال رکھی ہیں، راتوں کو 2-2 بجے بیٹا گھر آتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آیا ہے،
باپ پوچھ لے تو اس کو سو گھڑ گھڑ کے جواب دیتا ہے کہ میں ادھر تھا، آپ ہمیشہ شک ہی کرتے رہتے ہیں، ابو جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے بچوں کے اوپر آپ کو یقین ہی نہیں رہ گیا، آپ کیسے باپ ہیں؟ آگے سے جواب یہ ملتے ہیں۔ تو یہ قرۃ اعین والی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے امام بنانے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین میں آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے خاندان کو لیڈ کرے، تو یہ دعا خاص ہے اس کی، وجعلنا للمتقین امام۔ دوسری چیز ہے امور دنیاوی میں، دنیاوی امور میں بھی اللہ رب العالمین اس بندے کی اولاد کو امامت عطا کرتی ہے، یعنی وہ بندہ اپنے خاندان کو لیڈ کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو اگر مال دیتا ہے تو وہ دوسروں کی امداد کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی خاندان میں اگر کسی شخص کے پاس مال آ جائے اور وہ اپنے خاندان والوں سے سب سے پہلے کٹ آف ہو جاتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے اب اس کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، اب وہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اس کے خاندان میں، وہ ان کے دل میں آٹومیٹیکلی یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اب وہ امریکہ چلا گیا، اب وہ ہماری بات کہاں سنتا ہے، اب تو وہ فون بھی نہیں سنتا، 2 ہفتے اس کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں تو وہ سین ہی نہیں کرتا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو متکبر کہا ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اور فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور عزت اور اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، وہ قطع رحمی نہ کرے بلکہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ رب العالمین صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی مال میں برکت کر دیتے ہیں، اس کی اولاد میں برکت کر دیتے ہیں۔ تو عموماً ہمارے ہاں خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب زیادہ یعنی مال کے اعتبار سے امامت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اگر وہ دوسروں کی امداد نہیں کرتا تو رشتہ داروں کے دل میں کدورت آ جاتی ہے، دوری آ جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے، اس کے خلاف بغض، کینہ اور حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ امامت کے درجے پر فائز ہو جائے مالی اعتبار سے اور وہ دوسروں کی معاونت کر رہا ہو تو وہ بھی اس کے معاون بن جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو اور دے، یا اللہ اس بندے کو اور مال دے تاکہ یہ ہماری بھی معاونت کرے اور دیگر لوگوں کی بھی معاونت کرے۔ اس کے لیے وہ اچھے کلمات خیر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسم کی امامت کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے تاکہ اولاد کو یہ دونوں قسم کی امامت مل جائے، اور یہ انسان کو مرغوب بھی ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے ایک مومن شخص کے لیے کہ اس کی اولاد امور دینیہ میں بھی امامت کر رہی ہو اور امور دنیاوی میں بھی امامت کر رہی ہو۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، ایسی اولاد قرۃ اعین ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، جو نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن جنت میں ان کے لیے غرفات تیار کیے ہوئے ہیں، بالا خانے والے محل، یعنی جس کے آگے ٹیرس بنایا اللہ نے۔ غرفہ کہتے ہیں ایسی بڑی ہوئی چھت کو کہ جس کے اوپر آپ عموماً ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو بڑی ہوئی چھت کے اوپر جو نا علیحدہ سے انتظام کیا جاتا ہے، اس کے چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس ایریا میں بیٹھنے کا ایک تلذذ اور ایک اچھا جو ہے نا وہ بندے کو فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے غرفات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ اب اے آئی کے اوپر آپ ڈیزائن اکثر دیکھتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائن یا ایکسٹیریئر ڈیزائن، گھروں پہ کیسے کیسے خوبصورت بنائے ہوتے ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس طرح کے جو ڈیزائن بنائے جاتے ہیں عمارتوں کے، یہ جنت کا ایک کم تر اور کم ترین جو ہے نا وہ ماڈل اور ڈیزائن جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل میں تھوڑا سا دیا نا، وہ اس کو یوٹیلائز کر کے تو اس کو نقشہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ جنت کے محلات کو سوچ بھی نہیں سکتا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے پر جنت کا خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ نے جس جنت کو بنایا، جس انسان کو بنایا ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اس انسان کے دل پر اس جنت کا خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ وہ کتنی اعلیٰ اور عرفہ جنت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان مومنین کے لیے ہم نے غرفات تیار کیے ہوئے ہیں، ٹیرس تیار کیے ہیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور محلات تیار کیے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر اختیار کیا۔ جتنی زندگی تھی ان کا بڑا جی چاہتا تھا، جی للچاتا تھا کہ گناہ کر لیں، لیکن اپنے نفس کو وہ صبر پر آمادہ کرتے تھے۔ اولئک هم الصابرون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر ہمیشہ 2 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیکی میں اور ایک ہوتا ہے گناہ میں۔ گناہ میں بھی صبر ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مشقت فیل ہو رہی ہوتی ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں کتنی مشکل ہو رہی ہے، اب صبر کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا، قاری صاحب سلام پھیرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ صبر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ نیکی کا صبر ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الصابرون جو صبر کرنے والے، اور ان کے لیے درجات ہیں۔
واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے صبر کرنے میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا خود معاون ہو جاتا ہے جب وہ نیکی کا عمل کر رہا ہو، اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اگر کسی بھائی کی، حدیث میں آتا ہے کسی بھائی کی معاونت کر رہا ہوتا ہے، مالی معاونت یا اس کی تعلقات کے ساتھ کسی طرح کی معاونت کرتا ہے، تو اللہ خود اس بندے کا معاون ہو جاتا ہے جو اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ بما صبروا، جو دوسرا معنی ہے اس کا کہ مشقت اور پھر اس کے بعد گناہ پر صبر کرنا۔ مثلا ایک بندے کا گناہ کو دل کر رہا ہے لیکن وہ اس کو اپنے نفس کو مار کر دبا کر اس پر صبر اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ تو یہ جو دونوں قسم کے صبر ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کا کام ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک طویل قصہ ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں کیونکہ کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، ان کے جوابات دینے ہیں، خاص سوالات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو قصہ معروف ہے ملکہ بلقیس کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما کہ جو تو نے مجھ سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سلطنت عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَیمان، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کے ایک دن نکلے، جن میں من الجن والانس، جن بھی تھے، انس بھی تھے، انسان بھی تھے، والطیر، اور پرندے بھی تھے، فہم یوزعون، ان کی علیحدہ علیحدہ صفیں بنائی جاتی، علیحدہ علیحدہ ان کے دستے تیار ہوتے تھے باقاعدہ۔ سلیمان علیہ السلام لے کے نکلے اس لشکر کو، تو راستے میں ایک چیونٹی تھی، اسی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام بھی نمل ہے، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس نمل کو دیکھا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور چرندوں اور درندوں اور جتنی بھی مخلوقات تھی ان کی زبان اور سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبی عطا کر رکھی تھی، ایک نعمت عطا کر رکھی تھی کہ وہ سمجھ جاتے۔ تو انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم ساری چیونٹیاں اکٹھی ہو کے اپنی بل میں داخل ہو جاؤ ورنہ تم ان کے قدموں کے نیچے آ جاؤ گے، پاؤں کے نیچے روندی جاؤ گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات جب سنی تو انہوں نے جو کلمہ ادا کیا ہے شکر کا، فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اس کی یہ بات سن کے، اور کہتے کیا ہے، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ تو نے مجھے یہ سماعت کی توفیق دی ہے کہ میں مخلوقات کی زبان کو سمجھ لیتا ہوں۔ یعنی جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے ایک، اس پر شکریہ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب نعمت کا احساس ہو فوراً زبان سے اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان ہونا شروع ہو جائے۔ مثلا آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، آپ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ نے دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب آپ کی ایک سائیکل والے پہ نظر پڑتی ہے، شدید گرمی ہے، آپ اے سی چلا کے بیٹھے ہوئے گاڑی کے اندر، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، تو اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ جب بھی تم کسی نعمت کو استعمال کرو، جیسے سلیمان علیہ السلام کو نعمت کا احساس ہوا فوراً کا کہ اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ دیکھ یہ جو بندے جا رہے ہیں شدید گرمی کے اندر، کوئی بائک پہ جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا فوراً اللہ کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ مسکرا دیتے ہیں اپنے بندے پر کہ اس کو میں نے نعمت دی اور اس نے اس کی نعمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور قصہ جو ہدہد کا قصہ معروف ہے، وہ ہے کہ ملکہ بلقیس کی سلطنت کو اس نے جا کے دیکھا اور واپس آ کے بتایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ ان کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے، اور آ کے پرندے نے یہ بات بتائی۔ تو انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی تو وہ غائب تھا، اس نے آ کے بتایا کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں کہ جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور ایک علاقے میں موجود ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا جس کے آغاز میں اللہ کا نام لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کہا کہ یہ جو خط ہے وہ ملکہ بلقیس کو جا کے دے آؤ۔ ملکہ بلقیس کے محل میں جا کے اس نے، ہدہد نے خط اس کے پلنگ کے پاس رکھ دیا۔ اس نے جب پڑھا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام تھا
کہ تم سارے مسلمان اور مطیع اور فرما بردار ہو کے واتونی مسلمین ہمارے پاس چلے آؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط پڑھنے کے بعد اس نے تمام جو ہے نا وہ سرداروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا یا ایھا الملأ افتونی فی امری، تم اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم بڑی جنگجو قوم ہیں، اگر تم ہمیں یہ کہو گی کہ لڑنا ہمارے لیے بہتر ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کو اللہ نے بڑی فقاہت اور مدبرانہ سوچ عطا کر رکھی تھی۔ اس نے یہ بات کہی کہ اگر جب بادشاہ کسی قوم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ فساد برپا کرتے ہیں، یعنی وہاں قتل و غارت ہوتی ہے اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی طرف کچھ تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ تحفے تحائف بھیجے گئے تاکہ چیک کیا جائے کہ وہ کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں، جو بھیجنے والے ہیں وہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف جب تحفے تحائف بھیجے گئے تو انہوں نے ایلچیوں نے جا کے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ان تحائف سے کہیں زیادہ بڑھ کے بڑی سلطنت تھی، اور ان کو اب شرم آ رہی تھی کہ ہم یہ تحفے سلیمان کے سامنے پیش کریں گے، سلیمان کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی زیورات اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، تم اپنے تحفوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور خوش رہو۔ جو میں نے تمہیں بات کہی ہے وَأْتُونِي مسلمین کہ میرے پاس مطیع اور فرما بردار ہو کے آ جاؤ، اس پر عمل کرو۔ تو ملکہ بلقیس نے وہاں سے اپنے قافلے کو روانہ کیا اور یہاں پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اس نے محلات کو دیکھا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے وہ قصہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ایک عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل جن نے یہ کہا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اس کا عرش جو ہے وہ لایا جائے، یعنی اس کا تخت جو ہے وہ لایا جائے، اور کون لائے گا؟ تو کہا عفریت من الجن، ایک جنوں میں سے ایک جن اٹھا جو قوی ہیکل تھا، اس نے کہا کہ میں اس وقت سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ اب یہ کوئی وقت زیادہ تو نہیں تھا، لمحہ بھر کا بندہ ایسے کر کے اٹھ جاتا ہے، کوئی وقت زیادہ نہیں تھا۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پھر آگے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بندہ جو اہل کتاب میں سے تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کو میں یہ تخت اتنی مدت میں لا کے دے سکتا ہوں، فرتد الیک بصیرا، جتنا کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں گے اور کھولیں گے۔ یہ بھی کوئی زیادہ وقت نہیں تھا، اور ملکہ بلقیس تو ابھی وہاں سے نکلی تھی۔ اگر وہ پہلے جن کو کہہ دیا جاتا تو اس میں کیا قباحت تھی، وہ بھی کوئی زیادہ وقت نہیں لگا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ نے جادوگروں سے اور جنوں سے اہل کتاب کو افضل کیا ہے، کتاب کے علم کو افضل کیا ہے۔ جو کتاب کے علم والا تھا، صاحب الکتاب تھا، اللہ نے اس کے علم کو برتر قرار دینے کے لیے جن کے علم سے اس بندے کو سلیمان علیہ السلام سے کہلوا کے یہ موقع دیا کہ تو یہ کام کر۔ اور اس نے پھر یہ اب اللہ رب العالمین کا جو علم کامل ہے، یا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو ودیت کر رکھا تھا علم، کہ اس نے کوئی دعا کی یا کیسے بھی کر کے، تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما کے کسی بھی طرح سے اس تخت کو اٹھوا کر وہاں پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قال نکروا لها عرشها، اس کے تخت کو چینج کر دو، اس پر جو نگینے لگے ہوئے تھے وہ آپس میں تبدیل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ تو ملکہ بلقیس آئی، اس نے اپنے تخت کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاکذا عرشک، یہ ہے تیرا عرش، یہ تیرا تخت ہے؟ اس نے کہا یہ کأنہ ہوا، یہ وہی ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ وہی ہے میرا تخت۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ وہی ہے جو تمہارا تخت ہے، یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی جو نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے اس کے ذریعے سے یہاں پہنچا ہے۔ تو وہ اس بات پر وہ بڑا تعجب کیا اس نے۔ تو بلقیس سے، ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس کو محل میں داخل ہونے کے لیے کہا، یہ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، تو وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنی پنڈلیوں کو سامنے ایک جو نا وہ شیشے کی طرح کا ایک فرش تھا، تو اس پر جب وہ چڑھنے لگی تو اس نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر لیا، یعنی اپنے کپڑے کو تھوڑا سا اٹھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرش ہے، بلکہ یہ قواریر سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی شیشے سے بنایا گیا ہے، شیشے سے بنایا گیا اس کو۔ تو اس کے اوپر جب ملکہ بلقیس چڑھنے لگی تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے، تو جب اس نے پاؤں رکھا تو اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ ہے، ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ سلیمان کی میں نے ابھی تک اطاعت نہیں کی، مجھے چاہیے تھا کہ میں جب وہاں سے نکلی تھی، میرے پاس مرسلہ آیا تھا، میرے پاس خبر پہنچی تھی، میں تب ہی اسلام قبول کر لیتی اور مسلمان ہو جاتی، اور میں نے یہ اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام پر یہاں ملکہ بلقیس جو ہیں وہ ایمان لے کر آئی ہیں۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ملکہ بلقیس سے نکاح کریں، اور ان کا نکاح ہوا۔ یہ کوئی پکی روایت نہیں ہے، البتہ کہا یہ جاتا ہے، بنی اسرائیلی روایات کچھ ملتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا۔ تو یہ آج کا خلاصہ ہے قرآن مجید کی جو آیات آپ نے 19ویں پارے کی سنی ہیں۔ چند سوالات میرے سامنے ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب دے دیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خواتین اوپر والی منزل پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کا جو سترہ ہے کیا وہ امام والا ہی ہوگا؟ تو جی ہاں، خواتین کا سترہ بھی امام والا ہی ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ جب امام کے سامنے سترہ ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین مردوں کی پچھلی جانب نماز ادا کیا کرتی تھیں، اور ہمارے ہاں اب چونکہ انتظام نہیں ہے، مسجد چھوٹی ہے یا ایسے انتظامی امور کے تحت اگر ہم اوپر والی بلڈنگ بناتے ہیں تو یہ اس کے قائم مقام ہی ہوتی ہے۔ اصل میں یہی سمجھ لے کہ خواتین آپ کے پیچھے ہی ہیں، تو یہ قائم مقام اس کا متبادل حل ہوتا ہے اوپر والی منزل پہ، تو خواتین کا بھی وہی سترہ ہوتا ہے جو امام صاحب کا سترہ ہوتا ہے۔ مچھروں کو یا انسیکٹس کو جو ہم بلو لائٹ، اچھا ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز نقصان دے رہی ہے، مثلا مچھر جو ہے یہ انسان کو نقصان دیتا ہے، اس کا خون چوستا ہے یا بیماری لگ سکتی ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اقدامات تو بندے نے کرنے ہیں۔ تو اگر کوئی بندے کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ وہ جو مچھر ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ظلم کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے احتیاطی طور پر یہ احتیاطی تدابیر ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا، کیونکہ یہ جو مچھر ہوتے ہیں نا، یہ بھی یہ کرلیاں وغیرہ اور اس طرح کی جو ہوتی ہیں ان کی خوراک ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک مخلوق ہے، تو اگر یہ مر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مچھر نیچے گرا ہوتا ہے اور چیونٹی آتی ہے اس کو اٹھا کے اپنی بل میں لے کر جاتی ہے، تو یہ ایک سائیکل چل رہا ہے، تو آپ کے لیے اس کی اجازت ہے کیونکہ یہ آپ کو نقصان دینے والی چیز ہے۔ اگلی سطر کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ اچھا، اب یہ سوال عموماً آج ہم نے جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ گزارش بھی کی تھی کہ پہلی صف جو ہے اس کو نہ بنائے تو بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ کے لیے جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا ہے، فرض نمازوں میں ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں آپ نے جو ہے وہ بائیں جانب پر سطر کو بنایا ہے، آپ تھوڑا سا آگے ہو کے کھڑے ہوئے اور بائیں جانب پر اس طرح صحابہ نے سطر بنائی اور پیچھے اس کے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اب عموماً اس چیز سے لوگ جو ہیں وہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ امر مجبوری ہم کرتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا نہیں علم تھا پہلے، لیکن آج بھی ہم نے تاکید کے ساتھ جمعے میں کہا ہے کہ تمام لوگ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لے جائیں، کیونکہ جگہ موجود ہے، یا تو جگہ موجود نہ ہو تو پھر ہم یہاں انتظام کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اوپر جایا جائے۔ البتہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے، کوئی مجبوری ہے، تو ایک جانب کیا دونوں جانب بھی صفیں بنائی جا سکتی، مجبوری کی حالت میں ایک جانب کیا دونوں جانب بھی سطریں بنائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب مجبوری نہیں ہے تو پھر سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کی 6 انگلیاں ہیں جی، اور وہ سرجری کروا لیتا ہے، 5 رہنے دیتا ہے، جب اس کے بچے ہوں گے ان میں، یہ اس کی سوال کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے پڑھ کے بتا دیجیے گا۔ اچھا، بچوں کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، یہ سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ مجھے ریپیٹ کر دیجیے گا۔ جی نہیں، کوئی چانس نہیں ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ جب وہ جینز میں اثر ہوتا ہے نا یہ ساری چیزوں کا، تو یہ آپ سرجری کروا رہے ہیں تو آپ کا اپنے تک یہ محدود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اگلی نسل ہے، جو بچہ پیدا ہونا ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جینز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جینز کیسے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ اولاد جو ہے وہ صالح ہو اور صحیح سلامت ہو، تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بچہ پیدا ہونا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں سرجری وغیرہ کروا کے، تو بچہ جو ہے وہ تخلیق خدا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی 6 ہیں تو بچے کی 3 نکل آئیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ ویسے معذور ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ جس کی 6 انگلیاں ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی پوری 5 ہوتی ہیں، بچوں کی 6 ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے معاملات ہیں۔ حق مہر، اچھا جی، حق مہر کے متعلق یہ ہے
کہ اگر تو خامد بیوی کو طلاق دے دے تو پھر حق مہر جو ہے وہ بیوی کو واپس جائے گا، بیوی کا حق ہے وہ بیوی واپس لے کے جائے گی اپنے گھر میں. اور اگر بیوی مطالبہ کرے خامد سے خلا کا، کیونکہ اللہ نے اس کو حق یہ دیا ہوا ہے کہ وہ اگر خامد اس کے جو نا وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، شرعی مسائل، شرعی عذر ہیں، تو ان عذر کی بنیاد پر وہ خلا اگر لینا چاہتی ہے تو عدالت سے وہ خلا لے گی، اور حق مہر کا جو مال ہے وہ اس کو خامد کو واپس دینا پڑے گا. ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرعی عذر ہیں، میں اپنے خامد سے خلا لینا چاہتی ہوں، تو کیا میں خلا لے لوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے خلا لے لو. لیکن ابو طلحہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تھی. آپ نے فرمایا کہ وہ جو باغ تھا، جو حق مہر میں آدھا باغ تمہیں دیا گیا تھا، وہ واپس کر دو گی؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گی. تو انہوں نے واپس کر دیا حق مہر کا مال، اور پھر ان کو خلا دے دیا گیا. تو یہی طریقہ ہے اس کا. اگر خامن طلاق دے گا تو پھر حق مہر وہ عورت کا حق ہوگا، اگر عورت خلا لے گی تو پھر خامن کو واپس ملے گا. اعتکاف میں نہانا جائز ہے؟ جی بالکل، یہ لازمی چیز ہے. اور بلکہ میرے خیال سے اگر گرمی ہے اور گرمی کی حدت اور شدت زیادہ ہو تو دن میں 2 دفعہ بھی نہانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے اسمیل جو ہے وہ جسم سے بدبو وغیرہ، کیونکہ آپ مسجد میں موجود ہیں اور مسجد طہارت والی پاکیزگی والی جگہ ہے، اور اس کا تقدس آپ اپنے گھر میں ہوں تو پھر تو حکم ہے ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں ڈبل حکم ہو جاتا ہے، اس کی پاکیزگی اور طہارت کا زیادہ خیال کرنا ہے. تو اس وجہ سے نہانے کا جو عمل ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی صورتحال میں نہ بندہ نہائے اور نہ بندہ کپڑے تبدیل کرے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. مسجد میں رہتے ہوئے اپنے جسم کی طہارت پاکیزگی کا زیادہ خیال کریں عام دنوں کی نسبت، کیونکہ اب آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسواک نہیں کرتا اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے وقت، کیونکہ منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، رات ساری ہم نے سو کے گزاری ہوتی ہے، ایسی حالت میں آ کے وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو فرشتے اصل میں نماز کے الفاظ کو لے رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو جب اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، مسواک نہیں کی ہوتی، تو اللہ کے فرشتے اس سے کراہت اختیار کرتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے اس بندے سے، وہ دور ہوتے ہیں اور وہ قریب نہیں آتے اس کے الفاظ لینے کے لیے. تو جب آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں یا اعتکاف کر رہے ہیں تو اعتکاف کی صورتحال میں آپ نے ہر وقت اللہ کے قریب رہنا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. جب آپ اللہ کے، مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ بچہ جو ہے وہ نہایا نہ ہو 5-6 دن سے، باپ کے پاس بیٹھ جائے تو اسمیل آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا جا اٹھ کے نہا کے آ، اپنے منہ سے آپ تیرے اسمیل آ رہی ہے، برش کر کے آ. ہم اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں. جب بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے اعتکاف کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو بھی اس سے نفرت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے. یہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، خیال کیا کریں. یہ بالکل جائز امر ہے، عمل ہے، کیا جا سکتا ہے، بلکہ لازمی کرنا چاہیے کہ بندہ ہر روز نہائے اعتکاف کی حالت میں بھی. ہاں دوسرا یہ کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں منہ لپیٹنا جو ہے نا وہ ضروری، ہر وقت منہ لپیٹا جائے تاکہ کوئی دوسرا دیکھ نہ لے، یا مسکرانا نہیں چاہیے. اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے چہرے کے ساتھ نمازیں بھی پڑھائی ہیں، اعتکاف بھی کیا ہے، کوئی اس میں ممانعت والی بات نہیں ہے. مسجد کے علاوہ درس گاہیں بنائی ہوتی ہیں، کیا ان میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جو مسجد ہے جہاں پہ باضابطہ طور پر نماز ادا ہوتی ہے، امام مقرر ہے، 5 وقت کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، وہاں پہ ہی اعتکاف کیا جائے گا. جو درس گاہیں ہوتی ہیں ان میں اعتکاف نہیں کیا جاتا. البتہ کچھ ایسی درس گاہیں ہوتی ہیں کہ جن میں خواتین آ کے جمعہ ادا کرتی ہیں یا نماز ادا کرتی ہیں، تراویح ادا کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ادھر بشیر کالونی میں ایک مسجد ہے، وہ مسجد بالکل اس طرح ایک کنال کی مسجد ہے، اور بالکل ساتھ مسجد کی بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ 5 مرلے کی ایک جو نا وہ ہال تعمیر کیا ہوا ہے. اب وہ مسجد سے علیحدہ ہے، وہ قرآن ہال بھی ہے، وہاں بچیاں تعلیم بھی لیتی ہیں، ترجمہ تفسیر کا درس بھی ہوتا ہے، اور جمعہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتی ہیں مسجد میں، اس ہال میں آ کے، مسجد میں نہیں ہال میں آ کے، اور جب تراویح ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ نماز ادا کرتی ہیں. ایسی اگر صورتحال ہے تو وہ قرآن ہال بھی ہے، وہ مسجد بھی ہے، وہ خواتین کی مسجد کی جگہ بھی ہے، کیونکہ وہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، باجماعت تراویح بھی ہوتی ہے. اگر کوئی خاتون نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ مسجد کے قائم مقام ہے. ایسا اگر حال ہے تو وہاں پہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے خواتین کے لیے. ادروائز اگر صرف وہ جو ہے نا وہ قرآن حال ہے، یہاں وہاں تعلیم کے لیے بچیوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے، وہاں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسجد کی شرط لازمی ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کرو، دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے غالباً، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے المساجد کا لفظ بول کے خاص کر دیا کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا. باپ کے لیے کوئی اسپیشل دعا ہے بتا دیں. بالکل، جیسا کہ ہم نے
آج ایک دعا کی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ والدین کے لیے خاص دعا ہے. اور ایک دعا جو ہے وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دونوں کے لیے، والدین کے لیے. اگر خاص آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے خاص کر کے، تو یہ دعا پڑھیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یہ خاص دعا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعمت علیہ نعمت کی ہے، اب اس نعمت کو برقرار رکھ. یعنی جو اللہ تو نے میرے والدین کو زندگی عطا کی ہے، اس کو تا دیر میرے اوپر سایہ فگن رکھ. اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، جو بھی نیک اور صالح عمل میرے والدین کر رہے ہیں تو اس سے راضی ہو جا. اس سے بڑی اور کیا دعا ہو سکتی ہے والد کے لیے؟ جو زندہ ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کے لیے یہ دعا کی جا سکتی ہے. والد کے لیے، والدہ کے لیے یہ دعا خاص کر کے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بچوں کے نیک ہونے کے لیے ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ بچوں کی صالحیت کے لیے ہے، ان کی نیکی کے لیے. اور دوسری یہ جو دعا آج ہی ہم نے اتفاق کے ساتھ جو پڑھی ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری جو اولاد ہے اس کو امام بنا دے. تو یہ امامت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، دینی اعتبار سے بھی ہے. یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے خاص کر کے. ورنہ جو دعا آپ اپنے دل سے مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، انگلش میں ہو، عربی میں ہو، کوئی بھی ہو، والدہ کے دل سے جو بھی اولاد کے لیے دعا نکلتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ ہو. وہ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ سنت طریقے کے مطابق یا قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ والی جو آیت مبارکہ ہے اس کو پڑھ لیں اپنے بچوں کے لیے خاص کر کے، تو یہ بھی کافی شافی ہے انشاءاللہ.